ناظرین، ایک طرف امریکن پالیسیز کی وجہ سے جیسے دنیا میں مزید جنگیں چھڑنے جا رہی ہیں، تو ایک جنگ خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ چھڑ چکی ہے۔ امریکہ کے اندر وہ تبدیلی آ رہی ہے جو کئی دہائیوں کے بعد، یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ کئی سینچریز کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خود امریکہ کے اندر بڑی بنیادی لیول کی جو تبدیلیاں ہیں، خود پورا امریکہ جو ہے وہ ری شیپ ہو رہا ہے۔ تو امریکہ کے یہ جو اقدامات ہیں، جو ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات ہیں ملک کے اندر اور باقی دنیا کے اندر، یہ سارے اس لیے ہیں کہ امریکن ڈکلائننگ امپائر کو بچایا جا سکے۔ امریکہ کیوں ایسی تبدیلیوں پر مجبور ہو رہا ہے؟ کیونکہ امریکن امپائر ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ یہ سارے اقدامات جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا امریکن امپائر بچ سکے گا یا نہیں، یہ تو جو ہے وہ وقت بتائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ یہ جو پلان لے کر آئے ہیں، یہ دراصل اسرائیل کو ایک ڈیفیٹڈ اسرائیل کو فاتح قرار دلوانے کی جو ہے وہ کوشش ہے، اور اسرائیل کی جو آئسولیشن ہے اس سے نکالنے کی کوشش ہے۔ ابھی نیو یارک ٹائم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق امریکن پبلک کی جو سپورٹ ہے فار اسرائیل، وہ اپنی لوئسٹ سطح کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ تو یہ جو دنیا میں آئسولیشن ہے، جو خود امریکہ کے اندر ایک پبلک سٹانس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اس آئسولیشن سے اسرائیل کو بچانے کی یہ ایک اٹیمپٹ ہے۔ دوسری طرف فلسطینی ریزسٹنس نے بہت بڑے اٹیکس اسرائیلی فورسز کے اوپر جب لانچ کیے ہیں۔ حماس ابھی تک موجود ہے، ابھی تک اسرائیل کو جب جانی نقصان پہنچا رہی ہے، اور وہ کئی مزید مہینے یا 1 سال یا 2 سال مزید لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے جب وہ اسرائیل اب اپنے ڈکلیئرڈ وار گولز کو ان ڈاکیومنٹس کے ذریعے، جو کہ سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے، اس کے ذریعے پورا کرنے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں۔ قطر ناظرین پہلا ملک ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو پرپوزل لایا گیا ہے، یہ تو وہ نہیں ہے جو جس کے اوپر ہم ایگری ہوئے تھے، اور اس کے اندر تو بہت ساری ویگ چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے۔ یعنی پہلا ملک قطر ہے جس نے اس کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے، ویلکم بھی کیا ہے لیکن اس کے اوپر سوال بھی اٹھا دیا ہے۔ اور دوسری طرف کولمبیا نے کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرمی بننی چاہیے فلسطین کو لبریٹ کرنے کے لیے، اور یمن پہلا ملک ہے جس نے کہا ہے کہ ہم اس انٹرنیشنل آرمی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، ٹو لبریٹ پیلسٹائن، اپنی فوجیں کولمبیا کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وینزویلا بہت ہی خطرناک دہانے پر کھڑا ہے جنگ کے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آن لینڈ وینزویلا میں فوجیں اتارنے جا رہا ہے، آن لینڈ وینزویلا کے اندر فوجیں اتارنے جا رہا ہے۔ ناظرین آلموسٹ 200 سال کے بعد امریکہ کے اندر ایک بڑی تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ایک بار پھر جو لیٹن امریکہ ہے، جو ساؤتھ امریکہ ہے، جس کو وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ویسٹرن ہیمسفیئر، اس سارے ریجن کو، تو اس کی طرف وہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 1823 کے اندر ناظرین ایک منرو ڈاکٹرائن بنی تھی۔ 1823 کے اندر امریکن پریزیڈنٹ منرو نے ایک ڈاکٹرائن بنائی تھی کہ یہ جو سارا ریجن ہے، اس میں جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ آ کر یہاں پر کالونیز نہیں بنائیں گی، یہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہوگا۔ پہلے شاید ہم نے اس کے اوپر بات کی ہو۔ تو اب وہ ریجن جو ہے وہاں پر پہلی بار یعنی کہ وہ تھوڑے سے خود مختار بھی ہو رہے ہیں، مختلف وہ ایگریمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں برازیل کتنا بڑا ملک ہے، اور وہ جیسے برکس کا بھی ممبر ہے، اور چائنا وہاں پر بندرگاہیں کھول رہا ہے۔ تو امریکہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو امریکہ کوئی 200 سال کے بعد اپنی جو سارا فوکس ہے وہ ادھر کرنے جا رہا ہے۔ پہلے وہاں پر جنگیں ہوں گی، پورا ریجن جنگ کی طرف جا رہا ہے، اس میں رجیم چینجز بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہر ملک کے پر جنگ چھڑی جائے۔ یعنی اس نے مکمل اس ریجن کو دوبارہ اسی پریویس پوزیشن میں لے کر آنا ہے کہ وہ مکمل امریکن کنٹرول میں ہو، اس ملک کے ہر ایک ملک کی جو وہ پالیسی امریکن انٹرسٹ سے جب مطابقت رکھتی ہو، اس کی طرح معاملہ جب جا رہا ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے جو $1 ٹریلین ملٹری بجٹ اپروو کیا ہے، تو اس کے پیچھے یہ ساری ریزن ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی امریکہ کے ایک تو اندر آ رہی ہے، دوسرا یہ جو ان کا سارا پالیسی شفٹ ہونے جا رہا ہے، یہ بڑی ہی غیر معمولی، اور بہت بڑے بڑے ایونٹس آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، بہت بڑے ایونٹس۔ اور میں آپ کو بتا دوں دنیا 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے، لیکن آنے والے دن بھی بہت ڈیسائیڈنگ اور بڑے ڈینجرس ہونے جا رہے ہیں۔ دنیا یکسر جو ہے وہ ماضی سے بدلنے جا رہی ہے۔ اچھا، اب ایکزیس ایک امریکہ کا بڑا خبر رساں ادارہ ہے، تو اس نے پورا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ وہ ٹرمپ صاحب جو پچھلے 24-36 گھنٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ امن معاہدہ بڑا ہسٹورک معاہدہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس کا سارا بھانڈا جو ہے وہ ایکزیس نے پھوڑ دیا ہے۔ کیسے اربوں سے کچھ اور اپروو کروایا گیا، لیکن جو اناؤنس کیا گیا وہ کچھ اور تھا، اس میں کیسے ڈنڈی ماری گئی، اور نتنیاہو نے کیسے ایکسپلائٹ کیا، وہ چیزیں اس میں ایڈ کروائیں کہ وہ جو پوری سپرٹ تھی اس ڈاکیومنٹ کی وہی بدل گئی، جو اس کا کور تھا وہی بدل گیا، یعنی تمام جو بیسکس تھیں وہ بالکل چینج ہو گئی۔ یہ ایکزیس نے کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جو پلان پریزنٹ کیا گیا تھا عرب کنٹریز اور اسلامک کنٹریز کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا، اس میں مکمل رد و بدل ہوا ہے۔
اور نتنیاہو جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں لے کر آیا ہے, اس کو موڈیفائی کیا ہے, اور اس سے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ پچھلے پلان سے یہ بالکل ایک نیا پلان بن کر جب سامنے آ گیا ہے. یہ نہیں اونچ نیچ نہیں کی, وہ سارا اس کی ڈائریکشن ہی بدل دی ہے اس معاہدے کی. اسپیشلی وہ کنڈیشن جس میں اسرائیلی فوجوں کا وڈرال ہے اور اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ تھی کہ اسرائیلی فوجی وہاں سے نکلیں, تو اس کو مکمل طور پر جب بدل دیا گیا ہے. اور سٹیو وٹکوف اور جو ٹرمپ کا داماد ہے اس نے 6 گھنٹے تک سنڈے کو ملاقات کی نتنیاہو کے ساتھ, اور اس میں رون درمر بھی موجود تھا. وہاں پر یہ تبدیلیاں جب لائی گئیں, اور نتنیاہو جو ہے اس نے چینج کیا اسرائیل کا جو وڈرال ہے, اور اس سارے پروسیس میں جو حماس کو ڈسارم کرنے کا پروسیس ہے, اس سارے پروسیس میں اسرائیل کو ایک ویٹو کی حیثیت جو وہ دے دی گئی ہے, ایک ایسی طاقت کہ وہ کسی بھی وقت اس پروسیس کو غلط قرار دے سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا, اور کسی بھی وقت جب وہ اس سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے, اس سے نکل بھی سکتا ہے, حملہ بھی کر سکتا ہے. Even if all conditions are met, including the surrender of the weapons and the 3 stages of the withdrawal are implemented, اس معاہدے میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ اگر حماس ڈسارم بھی ہو جائے, وہ اپنے ہتھیار بھی حوالے کر دیں, اور جو 3 سٹیجز ہیں وڈرال کی وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں, اسرائیلی فورسز پھر بھی غزہ میں رہ سکتی ہیں, اور لامتناہی مدت تک, جب تک وہ چاہیں, جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے, غزہ میں وہ رہ سکتے ہیں. یعنی اس معاہدے کی ساری اسپرٹ ہی چینج ہوگی. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قطریز نے جب ان کو یہ پتا چلا, کیونکہ اس وقت جب یہ اناؤنس ہوا تو قطری ڈیلیگیشن بھی واشنگٹن کے اندر موجود تھا, تو قطری ڈیلیگیشن نے ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات کو میں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ تبدیلیاں نہ کرے, اور اگر کر دی ہیں تو پھر ان کی ڈیٹیلز پبلک نہ کی جائیں. لیکن بہرحال وہ کر دی گئیں, بٹ دا وائٹ ہاؤس پبلشڈ اٹ. اینڈ پھر کیا کیا, پھر امریکہ نے کہا عربوں کو اور اسلامی دنیا کو کہ اب جو بھی ہے اسی پلان کو سپورٹ کرو. یعنی کہ اب یہ بہت بڑا یہاں پر گھپلا ہوا ہے. پلان جو عرب کنٹریز کے ساتھ بنا اس کو تبدیل کر دیا گیا, اور وہ اناؤنس کیا گیا, اور پھر ان ملکوں کو کہا گیا کہ یہ جو اب موڈیفائڈ پلان ہے جو بالکل اسرائیل کی ڈیمانڈز اور ڈکلیئرڈ وار گولز کے مطابق ہے, جس میں فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں ہے, جس میں ریجن کے لیے کچھ نہیں ہے, جس میں اسرائیل کی ریکلیس ملٹری پاور کو دائرے میں لانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جس میں جینوسائیڈ کی جو پنشمنٹ ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اس میں فلسطینیوں کی ریاست کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ 21 نکاتی پلان تھا, اور 21واں نقطہ ہی اڑا دیا گیا جس میں فلسطینی ریاست تھی. تو پھر اب امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے ان ممالک کے اوپر کہ یہ اسی پلان کو سپورٹ کریں. تو دیکھیے یہ بہت ہی گڑبڑ ہو گئی ہے. اگر عرب ممالک اب امریکن دباؤ میں آ کر اس پلان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ کام نہیں چلے گا, اس کا کوئی اچھا نتیجہ جو نہیں نکلے گا. حماس اول تو اس بات کو مانے گی نہیں, اور اگر مان بھی لے گی تو یہ چیزیں امپلیمنٹیبل ہیں ہی نہیں. حماس اس طرح تھوڑی ڈسارم ہو جائے گی, یہ چیزیں امپلیمنٹیبل ہیں ہی نہیں, اور اس سے انہوں نے اسرائیل کے اور ہاتھ کھولے ہیں. اگر عرب اس پر ایگری کریں گے, ترکی اس پر ایگری کرے گا, تو یہ اسرائیل کے مزید ہاتھ کھولیں گے لیبنان میں, شام میں فلسطینیوں کے خلاف, اور ریجن کے باقی ممالک کے خلاف اسرائیل کے مزید ہاتھ وہ کھولیں گے, بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کو کسی دائرے میں لے کر آئیں. قطر پہلا ملک ہے جس نے اس کے اوپر سوال اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ سٹاپنگ دا وار یہ اس پلان کا بنیادی مقصد ہے, لیکن جو وڈرال کا ایشو ہے اس پر ہمیں مزید کلیریفیکیشن چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر تو پلان ڈسکس ہو گیا, اور ٹرمپ کے مطابق ان سب نے اس ڈاکومنٹ کے پر سائن بھی کیا ہوا ہے, تو انہوں نے پڑھ کر ہی سائن کیا نا. تو اب قطر کیوں کہہ رہا ہے, جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس میں, وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے, کیونکہ اس میں تبدیلی رد و بدل ہو گیا ہے. تو قطر نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا ہے کہ ہمیں تو اس میں کلیریفیکیشن چاہیے, کیونکہ اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. وڈرال کا جو ایشو ہے وہ تو اتنا ویگ ہے کہ اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو پلان پیش کیا گیا ہے اس میں مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں مزید ڈیٹیلز پرووائڈ کیے جائیں, ہاؤ ٹو ورک تھرو دیم, کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا, تو ہمیں بتایا جائے, کیونکہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. ٹرمپس پلان اچیو ا میجر گول جو ہے وہ تو اینڈنگ دا وار کا ہے, اس میں اینڈ وار ہو رہی ہے, بٹ دیر آر ایشوز ان دیٹ نیڈس کلیریفیکیشن اینڈ نیگوسیشنز. تو قطر نے بھی اس کو یعنی کہہ دیا کہ یہ تو امپلیمنٹیبل ہے ہی نہیں, دبے الفاظ کے اندر. تو یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے, یعنی جیسے پروفیسر جیفری نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی آنےسٹ بروکر نہیں ہے, اور وہ اسرائیل کا اتحادی ہے. وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں لے کر آئے گا جو فلسطینیوں کو سوٹ کرتی ہو, جو عربز کو سوٹ کرتی ہو. وہ اسرائیل کا اتحادی ہے, ایک بار پھر امریکہ نے جب ثابت کیا ہے. اور ٹرمپ کی یہ ایک اور بھی ایفرٹ ہے اسرائیل کو آئسولیشن سے نکالنے کے لیے, انٹرنیشنل پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اور اسرائیل کو رائٹ ثابت کرنے کے لیے, اور فلسطینیوں کو رانگ ثابت کرنے کے لیے. کافی گہری یہ سازش ہے.
اور نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے امریکن سپورٹ فار اسرائیل ڈرامیٹیکلی ڈکلائنس، مطلب اتنا زیادہ وہ ڈیفیٹ ہو گئی ہے اسرائیل کو کہ اب اس کالونی کو بچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اٹس اے پلان ٹو ریسکیو اسرائیل فرام اٹس میڈیا آئسولیشن اینڈ ڈکلائن آف اٹس پاپولیرٹی. ایون جو اس کے اتحادی ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ پریورٹی یہ تھی کہ اسرائیل کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو انشور کیا جائے، اور اس سارے پلان میں جو پراسپیرٹی کا فیکٹر ہے اور اکنامک جو ڈیولپمنٹ کا فیکٹر ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس پلان کے نتیجے میں بڑی خوشحالی آنے والی ہے، بڑی پراسپیرٹی آنے والی ہے، بڑا سنہرا دور جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک ویسٹرن رولر جو ہے، ایک مغربی حکمران، ایک سمارٹ رولر، وہ یہاں پر آئے گا، غزہ کو سنبھالے گا اور غزہ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا. اور وہ حکمران کون ہوگا؟ خود ٹرمپ، جو کہ بہت سمارٹ ہیں، انہوں نے خود کہا، اور وہ خوشحالی لے کر آئیں گے اور وہ امن لانے والے ہیں، یہ وہ کر کے. یعنی اس پلان کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ ایک ایسا پلان ہے جو امن بھی لائے گا، خوشحالی بھی لائے گا، سب کے لیے بہتری بھی لے کر آئے گا، اور یہاں پر سب اچھا ہو جائے گا. تو لیکن اس کی اصلیت کچھ اور ہے، اس کی جو پروجیکشن ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا، ایک ہیڈ لائن دیکھیے، جو محمود عباس ہیں، فتح ہے، انہوں نے ویلکم کیا ہے بٹ سینئر آفیشلز کال پلان ڈاکیومنٹ آف سرنڈر. اسی فتح میں جو باقی آفیشلز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ ڈاکیومنٹ آف سرنڈر ہے. اب دیکھیں یہ تمام اعتراف سے اب وہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کون سا پلان ہے؟ یہ کون سا نیگوسیشن؟ یہ تو پلان آف سرنڈر ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے. اگر عربز پش کریں گے، پریشرائز کریں گے حماس کو کہ وہ اس کو مان لے، اس کا کوئی اچھا نتیجہ جو نہیں نکلنے جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، آئی فیئر کہ ایک نیو چیپٹر آف بیٹریل وہ مڈل ایسٹ میں شروع ہو سکتا ہے اس پلان کے بعد، اگر اس میں سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا گیا. اگر الزام پھر حماس اور فلسطینیوں کا پر ڈالا گیا، یہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہوگی. اب یہ ہیڈ لائن دیکھیے، اسرائیل کنٹینیوز غزہ سٹی آپریشنز ایز ٹرمپ ٹاؤٹ سم تھنگ اسپیشل. غزہ پر بومبنگ جاری ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے بڑا ہسٹورک کام میں نے کر دیا ہے. مصر کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی مارکو روبیو کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ بڑی اہم ترین کانفرنس کرنے جا رہا ہے. اور وہ کیا کانفرنس ہے؟ لیبنن میں حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی کانفرنس. اب آپ دیکھیں، یعنی حماس بھی گئی، ادھر حزب اللہ بھی گئی، تو اسرائیل کو کس نے روکنا ہے؟ یہ تو اسرائیلی پلان ہے نا جو ایک طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. سو حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. کافی یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، کیونکہ دیکھیں حزب اللہ اس طرح سے ڈسارم نہیں ہوگی. حماس کو یہ پریشرائز کر لیں گے تو وہ ابھی تک تو پریشرائز ہوئی نہیں، اور مطلب اس سے کیا یہ منوائیں گے. اور یمن سیز کہ ریڈی ٹو جوائنٹ کولمبیا پرپوزل گلوبل آرمی ٹو لبریٹ پیلسٹائن. یمن تیار ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹرکی اس بات کو سمجھے، مڈل ایسٹ کے ممالک اس بات کو سمجھیں. اور چونکہ ٹرمپ نے پاکستان کا نام لیا ہے، اور پاکستان کو اس بات سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ وہ بار بار پاکستان کی تعریفیں کیوں کرتا چلا جا رہا ہے. ٹرمپ جیسا بندہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے تو یہ کوئی سیدھی بات تو ہو نہیں سکتی. تو پاکستان کو ڈرنا چاہیے. جیسے ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ پاکستان کا دوست ہونا تو خطرناک، دشمن ہونا تو خطرناک ہے، یہ دوست ہونا زیادہ خطرناک ہے. تو اچانک سے ٹرمپ جیسی شخصیت جو ایک ایک منٹ اپنا کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس بات سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، وہ بڑے بڑے اپنے اتحادیوں کو چھوڑ چکا ہے. تو پاکستان میں اس کو جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان کی لیڈرشپ کو جب سوچنا چاہیے. تو قطر، مڈل ایسٹ، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، وگرنہ یہ اسرائیل کو اور یعنی کہ اس کے ہاتھ کھولیں گے، اور اسرائیل کو وہ زیادہ یعنی کھل کر جو بھی اس نے کرنا ہے وہ کرے گا، جیسے انکنڈیشنل پیس ایگریمنٹس کے نتیجے میں اس نے کیا. فلسطینی ریزسٹنس نے بڑے اٹیکس کیے ہیں. اب آپ دیکھیے، اسرائیل جیتا نہیں اور نہ جیت سکتا ہے. تو جو جنگ جاری رہے گی، مزید آئسولیٹ ہوگا، مزید ڈیمیج ہوگا، مزید اس کی ہلاکتیں ہوں گی. تو امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. سو اس لیے وہ یہ پلان لے کر آئے ہیں. قسام نے بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کو اور ان کی وہیکلز کو جب نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ پر تل الہوا میں گیدرنگ آف اسرائیلی سولجرز کو نشانہ بنایا. پھر ایک جگہ پر پوائنٹ بلینک رینج سے جب انہوں نے اٹیک کیا جس میں اسرائیلی فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے. پھر ویکیوم بامز انہوں نے استعمال کیے 2 اسرائیلی ٹروپ کیریئرز کے اوپر، اس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی اور زخمی ہوئے. پھر مرکبہ ٹینک جو ہے وہ انہوں نے تباہ کیا، اور ہیلی کاپٹرز لینڈ ہوتے ہوئے جب دیکھے گئے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک مرکبہ ٹینک صابرہ نیبرہڈ کے اندر جو ہے وہ تباہ کیا. تو یہ ان کے بڑے اٹیکس ہیں. ایران کے ایک فارمر ہائی آفیشل یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس ایسے ویپنز ہیں that could turn the war into an apocalypse. وہ صرف تباہی نہیں لائیں گے، یعنی وہ بس سب کچھ مریا میٹ کر کے رکھ دیں گے. اپوکلپس جو ہے وہ ایک خاص ٹرم استعمال کی جاتی ہے، یعنی ان امیجنیبل ڈسٹرکشن جو ہے وہ ایران کے ویپنز جب لا سکتے ہیں. ابھی تک امریکہ اور اسرائیل کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایران نے ابھی تک وہ استعمال بھی نہیں کیے. اور ایران کے جو صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر جو ہے وہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے اور ہماری نیچر میں نہیں ہے.
اور ہم آخری سانس تک جب لڑیں گے. اور ایران کے ٹاپ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ نیول فورسز ریڈی ہیں فار پاسبل کنفرنٹیشن. دیکھیں اگر یہ پلان وہاں پر آ رہا ہے تو اٹس مین کہ پھر ایران کے حوالے سے بھی نیتنیاہو کی بات مان لی گئی ہوگی. تو یہ جنگ جو ہے وہ یہ جو دورہ ہے یہ نئی جنگوں کا اپروول ثابت ہو رہا ہے. تو ایران کی جنگ بھی بس کہیں قریب قریب ہی بھٹک رہی ہے. تو ان کی نیول فورسز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیار ہیں. اور یہاں پر اسرائیل کو ایک اور بڑا خطرہ ہے. مصر اور ٹرکی کا جو ریلیشن آگے بڑھ رہا ہے اس سے اسرائیل بہت خوف زدہ ہے. ٹرکی اینڈ ایجپٹ کوڈ بلڈ ا نیو ریجنل ایکسس. اسرائیل اس الائنس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے کیونکہ دونوں ملٹری نیشنز ہیں. تو اسرائیل ان سے بہت زیادہ گھبرا رہا ہے. اور ٹرکی نے کہا ہے کہ وہ جو فائٹر جیٹس بنا رہے ہیں وہ کسی بھی فورن انجن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے. وہ جو بھی کریں گے اپنا بنائیں گے. ایک بھی یعنی سنگل فورن انجن بھی اس کے اندر استعمال نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا لوکلی میڈ ہوگا. اور ایسٹرن یورپ کے ساتھ ٹرکی کے جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں. اب جناب علی امریکہ کی جو جنگیں ہیں ایک تو خود امریکہ کے اندر بہت بڑی تبدیلی. امریکہ میں وہ ڈفرنٹ سٹیز کے اندر فوجیں ڈپلائی کر رہے ہیں. یہ بہت ہی مطلب بڑی تبدیلی ہے. امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اب ذرا ان کی سپیچ دیکھیں جو انہوں نے جنرلز کے ساتھ کی ہے. کہہ رہے ہیں سین فرانسسکو, شکاگو, نیو یارک, لاس اینجلس, وی ول اسٹرینتھن دیم آؤٹ ون بائی ون. اور فوج کو کہہ رہا ہے کہ یو ول پلے اے میجر پارٹ ان دیٹ. دس از اے وار فرام ود ان. ٹرمپ سیز یہ ایک جنگ ہے اور جنگ فرام ود ان. امریکہ کے اندر ایک جنگ ہے. تو دیکھیے جو بھی امپائر ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی تبدیلی ہوتی ہے پوری دنیا کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر آنے والی تبدیلی پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے. تو امریکہ جس بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے یہ بہت بڑے ایونٹس ہیں. اور اس کا نتیجہ ٹرمپ کے نزدیک تو یہی نکلے گا کہ امریکہ اور زیادہ ریچ ہوگا, اور زیادہ پاورفل ہوگا, اور اس کا امپائر جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرینتھن ہوگا. کیا ایسا ہی نتیجہ نکلے گا یہ وقت بتائے گا. اور ٹرمپ ڈکلیئر دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ول ٹیک ایکشن اگینسٹ مافیا گینگز ان وینزویلا وایا لینڈ. وہ ڈرگز کے نام کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وینزویلا کی سرزمین پر اترنے جا رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ مڈورو نے لاسٹ 24 گھنٹے اب ہو گئے ہیں ایمرجنسی وہاں پر نافذ کر دی. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ فوجیں وہاں پر اتارنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو منرو ڈاکٹران کی میں بات کر رہا تھا 200 سال کے بعد وہاں پر یہ تبدیلی آ رہی ہے اور یہ بس وہاں پر اپروو ہونے جا رہی ہے جس میں امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں بنیادی تبدیلی آنے جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلی یہ چیز ہے کہ جو ہوم لینڈ ڈیفنس ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے گا. ملک کے اندر چیزوں کو ٹھیک کیا جائے گا. یہ ان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کا اب یہ حصہ ہے. ٹاپ پریورٹی ملک کے اندر چیزوں کو درست کیا جائے. اور دوسرا ویسٹرن جو ہیمسفیئر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارا ریجن ہے یہ ان کی سیکنڈ پریورٹی ہوگی. اور چائنا کے ساتھ یہ جنگ ہے اوورال لیکن پہلے وہ یہاں پر چائنا کو آؤٹ کریں گے پھر وہ ساؤتھ چائنا سی میں جا کر لڑیں گے. پہلے وہ یہاں پر فرنٹ کھولنے جا رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے اس پر لکھا ہے ہیجیست پینٹاگن اسٹریٹجی سپارکس انٹرنل کانفلکٹ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے جنرلز اس بات پر کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ہم ساؤتھ چائنا سی کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں تو چائنا اور زیادہ رائز کرے گا, ہم ادھر مزید انوالو ہو جائیں گے تو ہمیں وہ فرنٹ چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن وہ ایک بڑی تبدیلی یہاں پر لے کر آ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیے یو ایس جو فیڈرل امپلائز ہیں 1,50,000 ریزائن کرنے جا رہے ہیں. 1,50,000 فیڈرل امپلائز یعنی پوری حکومت ہی آپ سمجھ پوری انتظامیہ تبدیل ہو گئی. 1,50,000 فیڈرل امپلائز ہے وہ وہاں پر ریزائن کرنے جا رہے ہیں. ڈفرنٹ جو ایشوز چل رہے ہیں. اور ٹرمپ نے اسپیچ کے اندر مزید کہا کہ ہم چائنا اور رشیا سے آگے ہیں ان دا فیلڈ آف سب مرین لیکن وہ تیزی کے ساتھ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں اور اگلے 5 سال کے اندر چائنا ہمارے اکول آ کر کھڑا ہوگا. تو دیکھیے یہ جو سارے اقدامات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ چائنا کا جو رائز اور ریٹرن آف دا رشیا ہے تو امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا امپائر اور ڈی ڈالرائزیشن جو ہو رہی ہے اس سب کو وہ ریورس کرنے کے لیے اور اپنے امپائر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں. لیکن کیا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو وہ سوچ رہے ہیں یا نتیجہ اس کے الٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا کہ وہ فوکس کرنے جا رہے ہیں اس ریجن کے اوپر اور فی الحال ساؤتھ چائنا سی کو ذرا پیچھے کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں کولڈ وار چل رہی تھی نا تو ایک امریکن جو مائنڈز ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی کیسے لڑنا ہے. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس وہ جینیس مائنڈز ہوں کہ وہ ایسی اسٹریٹجی بنائیں لانگ ٹرم میں کہ وہ آپ اس میں جیت سکیں. تو کولڈ وار میں وہ جیتے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چائنا کے خلاف ہی جیتے کیونکہ کولڈ وار میں ان کا کنسنسس تھا جو بھی ہو رہا تھا. یہاں پر کنسنسس نہیں ہے. خود امریکہ کے اندر ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے اور خود اب جو ملٹری کے حوالے سے اسٹریٹجی بن رہی ہے امریکہ کے ٹاپ جنرلز اس سے متفق نہیں ہیں. اور جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی انہوں نے کہا کہ
اگر میں میئر بن گیا اور اگلی بار نتنیاہو نیو یارک آیا تو میں گرفتار کروں گا. اور ٹرمپ نے اتنی بڑی مداخلت کی ہے نیو یارک الیکشنز میں, کہتا ہے کہ اس بندے کو تو میں فنڈز ہی نہیں دوں گا, تو پھر تم اس کو ووٹ کیوں دے رہے ہو؟ اس سے جو وعدے کر رہا ہے یہ تو برے نہیں ہو سکیں گے, پھر کیا مقصد ہے اس کو ووٹ کرنے کا, میں تو فنڈز ہی نہیں دوں گا. یعنی اتنی بڑی مداخلت جب اس نے کی ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جو وہ کرے گا وہ رائٹ ہے, تو اس کے لیے وہ کوئی بھی رولز جو ہے وہ توڑنے کے لیے تیار ہے. اور امریکہ میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی مداخلت وہ نیو یارک الیکشن میں کر رہا ہے کہ میں نے تو اس کو فنڈز ہی نہیں دینے, پھر تم اس کو ووٹ کیوں دے رہے ہو؟ جو بھی یہ باتیں کر رہا ہے وہ پورے تب ہوں گے جب میں فنڈز دوں گا, تو میں تو اس کو فنڈز ہی نہیں دوں گا. اچھا, آخری خبر یہ ہے کہ یوکرین کا جو محاذ ہے وہ مسلسل وہاں پر خرابی آ رہی ہے. فائنینشل ٹائم نے ایک بہت بڑی رپورٹ دی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ یوکرین کو یورپی یونین اپنی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے یونین میں, لیکن ہنگری سب سے بڑی مخالفت کر رہا ہے. اب یورپی یونین اس نے ٹیکنیکل ورک شروع کر دیا ہے کہ ہنگری کے ویٹو کو کیسے بائی پاس کرتے ہوئے یوکرین کو شامل کر لیا جائے. یعنی خود آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یعنی وہ ایک یورپی یونین ہے نا, اس کا ایک سٹرکچر ہے, اس سٹرکچر کو وہ بائی پاس کرتے ہوئے یعنی جو یورپ کی ڈیپ سٹیٹ ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے, وہ تمام حدیں جب وہ پار کرنے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر رول کو ہر کوئی توڑ رہا ہے, اور جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرنا چاہے وہ کر رہا ہے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے دنیا کے لیے, بہت ڈینجرس ہے. اور رشیا نے کہا ہے کہ یوکرین پولینڈ میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے جا رہا ہے, اور نام رشیا کا لیا جائے گا تاکہ نیٹو کو براہ راست رشیا کے خلاف جب اتارا جا سکے. یہ رشین انٹیلیجنس نے کہا ہے. تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑی جنگ پک رہی ہے, اور لڑی جنگ جاری ہے. لیکن نیٹو اور رشیا دن بدن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ وہ مزید قریب آ رہے ہیں, اور یہاں اسرائیل جو چاہتا ہے کرتا پھر رہا ہے, اور وہاں امریکہ خود اندر سے بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے, اور دنیا کے حوالے سے جو پالیسی بنا رہا ہے اس سے سب جب وہ متاثر ہونے جا رہے ہیں. اور سبق ایک ہی ہے تمام نیشنز کے لیے, جو طاقتور ہوگا وہی سروائیو کرے گا. اب کسی کو یعنی جو کمزور ہیں ان کے لیے اس میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو ہر کسی کو اپنی ملٹری کو تیار کرنا ہے, کیونکہ اس میں یعنی کوئی کسی کے اوپر رحم کھانے والا نہیں. جو بڑی طاقتیں ہیں وہ رحم کھانے والی نہیں ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.